وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 61 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ منافقین کا بیان جاری ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی نوٹ فرمائیے کہ قرآن اللہ کا ابدی کلام ہے، اب رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہدایت نامہ بنایا ہے، اور اپنی تصویر بھی ہم قرآن کی ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانبیاء آیت نمبر 10 میں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یقیناً اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے۔ تو اگر ہم تلاش کریں تو قرآن کی آیات گویا ہماری تصویر پیش کر رہی ہوتی ہیں، ہماری صفات کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی نوٹ فرمائیے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ اس کی طرف جو نازل فرمایا اللہ نے، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ رک جاتے ہیں اور پہلو تہی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو منافقین دور ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن پر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھاری ہو گئی تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے۔ چنانچہ نوٹ فرمائی کہ آج بھی ہمارے دور میں بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن حکیم ہمارے لیے کافی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہمیں ضرورت نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تو منافقت ہے، بیسکلی منافقانہ طرز عمل ہے کہ انسان کہے کہ اللہ کی تو مانوں گا، اللہ کے رسول کی نہیں مانوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نوٹ فرمائیے کہ اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ بار بار اللہ رب العزت نے ان آیات میں اطاعت رسول پر زور دیا ہے۔ اب اس کے بعد منافقین کا ذکر ہو رہا ہے مزید۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پھر کیا کیفیت ہوتی ہے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے، ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں قسم کھاتے ہوئے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور مصالحت چاہی تھی۔ مراد ہے کہ ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کے نفاق ہی کا پردہ چاک ہوتا ہے، کوئی مصیبتیں ان پر آ جاتی ہیں، کوئی مصائب ان پر آ جاتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور پھر آ کر اپنے ایمان کا دعویٰ پیش کرنا چاہتے ہیں اور اپنی پوزیشن کو کلیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو یہی چاہتے تھے کہ کوئی اصلاح کا معاملہ ہو جائے، کوئی بھلائی کا معاملہ ہو جائے، یعنی کہ اپنے فیصلے کراتے ہیں دوسروں سے جا کر، یہود سے، ان کے سرداروں سے، اور چاہتے ہیں کہ ان کے ایمان کا دعویٰ قبول کر لیا جائے۔ فرمایا کہ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض فرمائیے، وعظہم، اور ان کو نصیحت فرمائیے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان سے ان کے حق میں فیصلہ کن بات فرما دیجیے، یعنی ان کو بھی نصیحت کیجیے، ان تک بھی گفتگو پہنچائیے، ان تک بھی دین کی بات پہنچائیے جو کہ فیصلہ کن ہو، تاکہ اگر ان میں کوئی رمق باقی ہو حق کی تو یہ آگے بڑھ کر اس کو قبول کر لیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر زور دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ اللہ کا پیغام صرف لوگوں تک پہنچا کر چلے جائیں، معاذ اللہ، نہیں، بلکہ اللہ کے رسولوں کو اس لیے بھیجا جاتا تھا کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ان کی پیروی کی جائے۔ اللہ براہ راست بندوں کے پاس تو نہیں آتا، اللہ اپنے رسول کو منتخب فرماتا ہے، اسے کتاب عطا فرماتا ہے، اور وہ رسول کتاب کی تشریح لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کا ایک عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔
تو رسول کی اطاعت فرض ہے، لازم ہے، قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اب پھر منافقین کا ذکر، اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جاؤکا، آپ کے پاس آ جاتے وہ لوگ، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش مانگتے، یعنی اللہ کے حضور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو بہت ہی زیادہ قبول فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا پاتے۔ یہ منافقین کے حوالے سے خاص بات بیان ہو رہی ہے کہ اتنے گناہ بھی کر لیے ہیں، اتنی نافرمانی بھی کر لی ہے، لیکن اب بھی آ جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ یہ آپشن اللہ نے انہیں دیا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے بڑی عظیم آیت آ رہی ہے۔ فرمایا فلا وربک، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہ ہوں گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ آپ کو اپنے درمیان ہونے والے جھگڑوں میں فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو فیصلہ آپ فرمائیں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، ویسلموا تسلیما، اور اس کو پوری خوشی کے ساتھ تسلیم کر لیں۔ جب تک یہ نہیں کریں گے ان کا ایمان ہی معتبر نہیں۔ یہ ہے اطاعت رسول کی اہمیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نبی، ایمان لانے والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے درمیان پیدا ہو جانے والے مسائل و جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں۔ نمبر 2، جو فیصلہ آپ فرمائیں اس پر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اور نمبر 3، پورے خوشی کے ساتھ اس حکم کو تسلیم کر لیں۔ آج اس پر عمل اس طرح ہوگا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے ہمارے پاس، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ، آپ کی مبارک تعلیمات موجود ہیں۔ اگر ہم ان کی پیروی کرتے ہوں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، تو ہمارا ایمان معتبر ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ کہ جو حکم آ جائے آمنا وصدقنا، ہم نے مانا، ہم نے قبول کیا، ہم نے تسلیم، کوئی دل میں تنگی نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس پر پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ تسلیم کر لیں تو ہمارا ایمان بھی معتبر ہوگا۔ اور اللہ نہ کرے اللہ کے رسول کے کسی حکم، آپ کی کسی سنت، آپ کی کسی تعلیم پر کوئی شک ہو رہا ہے، کوئی شبہ ہو رہا ہے، کوئی ڈاؤٹس اس کے متعلق آ رہے ہیں، کوئی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اس کے متعلق کہ مانے کہ نہ مانے، تو اللہ رب العزت ایمان کی نفی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعتاً اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے، یعنی منافقین پر، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنوں کو قتل کر ڈالو، أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے چند ایک کے سوا کوئی بھی ایسا نہ کرتا۔ اب یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ منافقین تو وہ لوگ ہیں کہ ذرا دین کے راستے میں مشکل آتی ہے فوراً جو ہے اللہ کے دین سے فرار اختیار کر لیتے ہیں، ذرا جان و مال کے کچھ تقاضے بیان ہوئے فوراً فرار اختیار کر لیا۔ فرمائے کہ اگر اس طرح کی مشکل بات ان پر آ جاتی، اپنوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا جاتا، جیسے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں، کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان کے رشتہ داروں کو پھر حکم دیا گیا کہ اپنوں کو قتل کرو گے جنہوں نے شرک کیا تھا۔ تو اگر ان کو ایسا کوئی حکم دے دیا جاتا، گھر بار چھوڑنے کا حکم دے دیا جاتا، تو بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے جو یہ کام کرتے، اکثریت کا معاملہ نافرمانی کا ہوتا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر وہ کریں ما یعاذون بہ، جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہو، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ زیادہ ثابت رکھنے والا ہوتا ان کے لیے۔ تو جو کچھ اللہ کی طرف سے نصیحت کی جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احکامات دے رہے ہیں، اگر یہ اس کی پیروی کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا اور ان کے لیے زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوگا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے شاندار بدلہ عطا کرتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں سے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی عمدہ یہ ساتھی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ساتھ نصیب فرمائے۔ یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا ذکر ہو رہا ہے،
سورہ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اس مقام پر اللہ نے بیان کیا کہ یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ انبیاء، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، صدیقین وہ صالحین اور نیکوکار لوگ جن میں غور و فکر کا مادہ زیادہ ہو، شہداء وہ نیکوکار لوگ کہ جن میں بھاگ دوڑ کا جذبہ اور مادہ زیادہ ہو، صالحین عام نیکوکار۔ عام نیکوکار افراد اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے صدیقیت کی طرف بھی جا سکتے ہیں، غور و فکر والا مادہ، اور شہید مزاج کی طرف بھی جا سکتے ہیں، بھاگ دوڑ والا معاملہ۔ لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بڑے خوش ہوئے۔ طبرانی شریف کی روایت، ایک صحابی آئے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور آپ بھی تشریف لے جائیں گے، پھر ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس پر خوش ہو گئے۔ لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی عمدہ یہ ساتھی ہیں۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے فضل میں سے ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب قتال کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے۔ خذوا حذرکم، اپنے ہتھیار، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ فانفروا ثبات ام انفروا جمیعا، پھر جدا جدا یعنی دستوں کی صورت میں نکلو، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں نکلو، یا تمام کے تمام اکٹھے مل کر ہی کوچ کرو، لیکن نکلو ضرور اللہ کے راستے میں قتال کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، بے شک تم میں سے کوئی ہے جو ضرور دیر لگا دے گا، یہ منافقین کی طرف اشارہ۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، قَالَ، تو وہ کہے گا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، اللہ نے مجھ پر انعام فرما دیا، اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ ہے نفاق اصل میں۔ دنیا عزیز ہے، جان اور مال عزیز ہے، اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہے، دعوے ہیں ایمان کے، لیکن اللہ کے دین کے تقاضے آ رہے ہیں تو رک کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں پر تکلیف آ جائے تو اب کہہ رہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے تو اپنے آپ کو بچا کر رکھا۔ یہ ایک دنیا پرستانہ کردار، نفاق پر مبنی کردار، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور تمہیں اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل یعنی نعمت پہنچے، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور کہے گا كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ نہ تھی تمہارے اس کے درمیان کوئی دوستی۔ یا لیتنی کنت معہم، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ یہ پھر وہی دنیا پرستی کہ اگر مسلمانوں کو فتح مل جائے تو کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، کاش مجھے بھی مال غنیمت میں سے حصہ مل جاتا۔ تو نفاق دراصل یہ ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرے۔ منافقہ کو دین ایمان نہیں ہوتا، اصلاً اس کو دنیا اور اپنی جان و مال عزیز ہوتا ہے، جہاں فائدہ ملتا ہے وہیں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے سامنے بھی دین کے تقاضے واضح ہیں اور دین مغلوب ہے۔ اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے آج وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ دین مغلوب ہے آج۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس مغلوبیت پر ہمیں کوئی افسوس ہے کہ نہیں۔ ہمیں اپنی جان مال اور دنیا عزیز ہے کہ دین کی مغلوبیت کی ہمیں فکر ہے؟ ہم اللہ کی جنت، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا دنیا ہی کمانا چاہتے ہیں؟ وہ کافر نے بھی کما لی، وہ منافق نے بھی کما لی، لیکن ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اللہ ہمیں دنیا کے بجائے دین کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کریں۔ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ کہ جو دنیا کی زندگی قربان کرتے ہیں آخرت کے بدلے۔ دنیا کی محبت کے ساتھ دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک دل میں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو وہی قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جنہوں نے آخرت کی زندگی کا سودا کر لیا ہے، دنیا کو قربان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بیان کر رہے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
اور جو اللہ کے راستے میں قتال کرے، جنگ کرے، فیقتل، اور پھر قتل کر دیا جائے یعنی شہید کر دیا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم ان قریب اسے بڑا اجر عطا کریں گے۔ ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے مومن کے لیے۔ اللہ کے راستے میں جنگ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، قتل کر دیا جائے تو شہید۔ سورہ آل عمران آیت 169، شہید کے لیے ہمیشہ کی زندگی، اور اگر غالب آ جائے دنیا میں تو بھی دین کے راستے میں اس نے جد و جہد کی، دونوں صورتوں میں اس کے پاس ثواب ہی ثواب ہے۔ یہ شہادت کا رتبہ اتنا عظیم ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تمنا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول کی تمنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں تمنا بھی کرنے کی توفیق دے اور اس کے لیے محنت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نہ کسی غزوہ میں کوئی شرکت کی، نہ اس کے دل میں شہادت کی تمنا تھی، اور اسی حال میں اس کی موت واقع ہو گئی، تو وہ نفاق کی حالت میں مرا ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے دین کے راستے میں محنت کرتے ہوئے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر ان کے بھائی کہیں مظلوم ہوں تو ان کی مدد کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور بے بس مرد اور عورتیں اور بچے، الَّذِينَ يَقُولُونَ، جو یہ پکارتے ہیں، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ یہ بے بس مرد اور عورتیں اور بچے پکار رہے ہیں، مظلوم ہیں، تم ان کی مدد کے لیے اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے۔ اب اس کا پس منظر سماعت فرمائیے۔ سن 4 ہجری میں اس صورت نازل ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے۔ کچھ مسلمان جن کے پاس اسباب نہیں تھے یا کچھ اور مجبوریاں تھیں، وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے، مکے میں ہی تھے۔ ان میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور وہ مظلومی کا شکار تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ان کے حوالے سے تلقین کی جا رہی کہ ان کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے تمہیں جنگ کرنی ہوگی۔ 4 ہجری میں یہ نزول ہو رہا ہے سورت کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں گئے مکہ مکرمہ فتح مکہ کے لیے، 4 برس کے بعد گئے۔ یہ کچھ حکمت تھی اس میں۔ حکمت اس میں یہ تھی کہ جہاں مسلمان ایک جگہ جمع ہیں، پہلے وہاں اللہ کا دین نافذ اور غالب کیا جائے، اور اس بیس کو، اس مقام کو اسٹرانگ کیا جائے، پھر اس کی ایکسٹینشن ہوگی، پھر اس میں وسعت کا معاملہ ہوگا، اور پھر جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہوں گے ان کی مدد کے لیے مسلمان افواج جائیں گے۔ یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ جب تک آپ مدینے میں تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ مکے کے مظلوموں کے لیے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ فلاں بن فلاں کی مدد فرما، اے اللہ فلاں بن فلاں کی مدد فرما، اے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما، دعا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ مدینے میں موجود رہے، ایک اسلامی ریاست کی آپ نے کوشش کی اور ایک بیس کو مضبوط کیا، پھر آپ گئے فتح مکہ کے موقع پر، اور بغیر کسی جنگ مکہ کیا پورا عرب فتح ہو گیا اور مسلمانوں کی مدد ہو گئی۔ تو یہ ترتیب ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، لیکن شرط اول یہ ہے کہ پہلے اپنے ملک کے اندر اپنے مقام پر دین کو غالب اور قائم کرو، اس کے بعد اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے جاؤ۔ یہ ترتیب اگر سامنے رکھیں تو انشاءاللہ تعالی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ہوگی اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل بھی ہوگا۔ مزید ایک اور بات نوٹ کرنے کی ہے، اگر مسلمان کہیں مظلوم ہیں، کسی کافر حکومت کے زیر اثر ہے، کفار کے نرغے میں ہیں، تو اس کافر حکومت اور ان کفار کے خلاف اقدام کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ مسلمانوں یا اسلامی حکومت کا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہو، کوئی ایگریمنٹ نہ ہو، سفارتی تعلقات نہ ہو۔ چنانچہ سورۃ الانفال آیت 58 اور سورۃ الانفال آیت 72 میں کہا گیا، اگر کفار کے خلاف یا ان کی حکومت کے خلاف اقدام کرنا ہے تو اگر کوئی معاہدہ ہے اس کو ختم کرو،
یہ بددیانتی ہوگی کہ معاہدات بھی ہوں کسی ملک کے ساتھ یا کچھ لوگوں کے ساتھ اور ان کے خلاف اقدام نہیں کیا جائے، اس کی اجازت نہیں۔ تو اس آیت کو اس پس منظر میں لینا چاہیے کہ مسلمانوں کی مدد کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، سب ایک جسم واحد کی طرح ہے، ایک مسلمان کی تکلیف تمام مسلمانوں کی تکلیف کے برابر ہے، لیکن اجتماعی سطح پر اس کوشش کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے مقام پر پہلے دین کو غالب اور قائم کریں، اس کے بعد اس انقلاب اسلامی کی توسیع اور وسعت بھی ہوگی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی پھر مدد کی جائے گی۔ اللہ ہمیں توفیق دے، یہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، برسا برس ہو گئے، آج اسلام یہاں پر نافذ نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وعدوں کو پورا کریں جو ہم نے اللہ سے کیے تھے کہ اللہ خطہ زمین عطا فرما جہاں ہم تیرے دین کو نافذ کریں گے، جہاں تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم اس ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کو واقعتاً اسلام کا قلعہ بنائیں، اور پھر اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد، ان کے لیے اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے اس علاقے سے نکلیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو بھی نافذ کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا فریب انتہائی کمزور ہے۔ یہ ہے جو واضح ہو گیا کہ جنگیں دو ہی قسم کی ہو سکتی ہیں، ایک جنگ ہوگی اللہ کے راستے میں اور ایک جنگ ہوگی طاغوت کے راستے میں۔ طاغوت ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 256 میں کہ طاغوت سے مراد ہر وہ شخص، ادارہ، انسٹیٹیوشن، حکومت، نظام جو اللہ کے خلاف بغاوت پر آ جائے۔ تو ایک جنگ ہو سکتی ہے اللہ کے راستے میں، ایک جنگ ہو سکتی ہے طاغوت کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں جنگ فی سبیل اللہ جنگ صرف وہ ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث کے مطابق جس کا مقصد ہو اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنا، صرف یہ جنگ جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہوگی۔ اس کے سوا کسی دنیا کی غرض کے لیے، دنیاوی نظام کو غالب کرنے کے لیے، انسانوں کے نظام کو پروموٹ کرنے کے لیے جنگیں ہو رہی ہیں تو یہ طاغوت کے راستے میں ہوگی۔ فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا فریب انتہائی کمزور ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم ہدایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا فرمایا اس میں میتھڈالوجی کیا تھی، اس میں طریقہ کار آپ نے کیا اختیار کیا، اس کی ایک شق کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، قیل لہم کفوا ایدیکم، جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ اشارہ ہے مکی دور کی طرف۔ سورۃ النساء سن 4 ہجری میں نازل ہوئی، لیکن جس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ مکی زندگی سے متعلق ہے۔ مکے میں کوئی قتال، کوئی جنگ نہیں ہوئی، 13 برس تک مسلمانوں کو ہاتھ باندھ کر رکھنے کا حکم تھا۔ اور نوٹ فرمائیے یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں جس میں یہ حکم آیا ہو کہ مسلمانوں ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ یہ حکم دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جس کی کنفرمیشن اللہ نے مدنی صورت میں دی ہے۔ تو یہیں سے نوٹ فرمائیے کہ قرآن کے سوا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی جس کی کنفرمیشن اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو ہاتھوں کو باندھ کر رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابتداءً مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، اگر ابھی پری میچور کوئی ایکشن لے لیا جاتا تو یہ تعداد ختم ہو جاتی، مٹا دیے جاتے۔ ضرورت تھی تعداد کو بڑھانے کی، طاقت کو جمع کرنے کی، ضرورت تھی صحابہ کو مشکلات سے گزارنے کی تاکہ وہ نسبتاً اور آنے والے مشکل مراحل کے لیے تیار ہو سکیں۔ ضرورت تھی اس بات کی کہ جو لوگ بھی معاشرے میں موجود تھے، سائلنٹ میجورٹی جسے کہا جاتا ہے، ان کی ہمدردیاں حاصل کی جا سکیں۔ لوگ دیکھ رہے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہو رہا ہے، انہوں نے کسی کا قرض نہیں لیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، لیکن کیا اتنا بڑا حق ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ یہ جان دینے کو تیار ہیں لیکن حق چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا مقصود تھا۔ یہ بھی ضروری تھا
کہ ابھی ہاتھ نہ اٹھایا جائے، تاکہ جو بھی وقت کا باطل نظام تھا اس کو اہل ایمان کو اس انقلابی طاقت کو کچلنے کا جواز میسر نہ آ سکے۔ ان حکمتوں کے ساتھ حکم دیا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا۔ 13 برس تک، نوٹ فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے قرآن کے ذریعے سے۔ جنہوں نے دعوت قبول کی ان کو جمع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تربیت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو اللہ والا بنایا۔ یہ اللہ والے ہی پھر آگے بڑھ کر اللہ کے نظام کے لیے جد و جہد کر سکتے تھے، اور یہ حکم دیا کہ ہاتھوں کو باندھ کر رکھو، ابھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، جو کچھ آ رہا ہے اس کو برداشت کرو۔ یہ ہے میتھڈالوجی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 13 برس تک ہاتھوں کو روک کر رکھا ہے۔ ہاں جب ہجرت فرمائی ہے تو بسورۃ الحج آیت نمبر 39 میں اجازت دے دی گئی قتال کی، اور سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے آیت نمبر 216 میں قتال کا حکم بھی دے دیا گیا۔ تب پھر جنگ ہوئی ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب کا معاملہ، اور 8 ہجری میں دین غالب ہو گیا، فتح مکہ ہو گئی الحمدللہ۔ لیکن یہ پروسیس ذہن میں رکھیے کہ اس کا اولین فیز یہ تھا کہ مکی دور میں طاقت جمع کرنا مقصود تھی، لوگوں کی تربیت کرنا مقصود تھا، تو ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اول فیز ہے، پھر انقلاب کے لیے اقدام کیا جاتا ہے اور انقلابی جد و جہد قتال کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ الم تر الی الذین، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، قیل لہم کفوا ایدیکم، جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب کچھ منافقین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر قتال کرنا فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق، یخشون الناس، وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، کخشیۃ اللہ، جیسے کہ اللہ کا ڈر ہو، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈر۔ اب یہ کیونکہ دنیا پرست ہے، ان کو جان و مال عزیز ہے، تو دین جب قتال کا مطالبہ کر رہا ہے تو یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور لوگوں سے ایسے ڈر رہے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے بڑھ کر لوگوں کا ان کو خوف ہو رہا ہے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے رب تو نے قتال کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، تو نے ہمیں تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دے دی، تھوڑی سی مدت کے لیے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ بہت ہی تھوڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والا۔ تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ عارضی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف میں، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا ہے، اس کے کان کٹے ہوئے تھے، اس کا پیٹ پھلا ہوا تھا، مردار تھا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جس سے 1 درہم میں خریدنے کو تیار ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی ایک بھی سے 1 درہم میں خریدنے کو تیار نہیں۔ مطلب یہ کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یوز لیس ہے، ورتھ لیس ہے، بیکار، کان کٹے ہوئے، پیٹ پھولا ہوا، مردار ہے، کسی کام کا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کمتر اور حقیر ہے، یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ کی نگاہوں میں اس سے زیادہ کمتر اور حقیر ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے دنیا کی زندگی کا فائدہ تھوڑا سا ہی ہے، کیا اس کی محبت کی وجہ سے اللہ کے دین سے فرار اختیار کر رہے ہو اور اس کے لیے جان و مال نہیں کھپا رہے؟ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والا ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں موت کا ذکر آ رہا ہے، موت سے بچ جاؤ گے کیا تم؟ قتال نہیں کرو گے، اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرو گے تو کیا جان بچ جائے گی تمہاری؟ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ جائے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم مضبوط کیے ہوئے قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو، تو کیا ہی اچھا ہو کہ بہترین موت آ جائے، اور وہ موت ایسی کہ قرآن اس کو کہتا ہے وہ موت ہے ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، شہادت کا رتبہ۔ تو قتال سے جی چرا کر موت سے بچ نہیں سکتے، موت تو آ ہی جائے گی۔ تو یہ راستہ اگر ہے
اور اللہ نے موقع دیا ہے تو آگے بڑھو اور جان کا نذرانہ اللہ کے راستے میں پیش کرو، جان آفری کے سپرد کر دو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، یقول هذه من عند اللہ، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے، یقول هذه من عندک، تو کہتے ہیں کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، معاذ اللہ۔ بھلائی کو منسوب کر رہے اللہ کی طرف، وہ کہ برائی آ گئی، تکلیف آ گئی، تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے، معاذ اللہ۔ قل کل من عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے سب کا سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم، تو اس قوم کے لوگوں کو کیا ہوا ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ بات کو سمجھتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں سمجھتے بات کو؟ یہ اس کے بعد یہ جو انہوں نے بات کہی تھی کہ اچھائی ہے تو اللہ کی طرف سے اور برائی تو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس پر اللہ کا تبصرہ آ رہا ہے۔ فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں تکلیف پہنچے تو اے نبی آپ کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی عجیب سی بات ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ وارسلناک للناس رسولا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور رسول رحمت ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو نبی تو سراسر رحمت ہوتے ہیں، یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ برائی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے آتی ہے، اللہ نے اس کی نفی فرمائی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے بطور گواہ کے۔ پھر آیت آ رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ دوبارہ اطاعت رسول کی اہمیت کو واضح فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ ہے کرائیٹیریا اللہ کا، عبادت اللہ کی کرنی ہے، اطاعت اصلاً اللہ کی ہے، لیکن اطاعت عملاً ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کو مان لیں گے ہم کافی ہے، سنت کی حدیث کی ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ یہ کلام ابد الآباد کے لیے ہے، اور اللہ کا اعلان ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولا، اور جس نے روگردانی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اعراض کیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ نہیں مانتے، اللہ کے ہاں خود جواب دہ ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، اور وہ کہتے کہ ہم نے مانا۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب باہر جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو وہ کہہ چکے ہیں۔ یہ منافقین کا ایک اور طرز عمل بیان ہو رہا ہے۔ اپنے ایمان کے اظہار کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے، اور ہاں میں ہاں بھی ملایا کرتے تھے کہ ہاں بات مانیں گے، حکم پر عمل کریں گے، لیکن جب وہاں سے واپس جاتے مجلس سے باہر تو راتوں کو خفیہ مشورے کرتے تھے، اور جو دعوے کر کے آئے تھے کہ ہاں حکم مانیں گے اس کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ لیتا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجئے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ اب ان کو چھوڑ دیجئے۔ نوٹ فرمائیے کہ اللہ کے راستے میں جنگ اور قتال کے لیے نکلنا یہ دو اعتبارات سے ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ، ایک فرض عین۔ فرض کفایہ کہ کچھ لوگ چلے گئے، سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا، اور فرض عین یہ کہ سب کو ادا کرنا ہوگا۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ ادا کر لیں سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، اور 5 وقت کی نماز فرض عین ہر ایک کو ادا کرنا لازم۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کے لیے پکار، یہ فرض کفایہ بھی ہو سکتی ہے، فرض عین بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے دوران فرض عین کا معاملہ ہوا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر سن 9 ہجری میں، اور ابھی ہم مطالعہ کریں سورۃ النساء کا، یہ سن 4 ہجری کا معاملہ ہے۔ تو کہا بھی اعراض کیجیے۔ ہاں جب غزوہ تبوک کا موقع آیا
اور منافقین نے اس وقت بھی قتال سے انکار کیا تو پھر ان کی سخت پکڑ ہوئی ہے، اس کا ذکر سورۃ التوبہ میں تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز کے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اب نفاق کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ نفاق علامت ہے اس بات کی کہ دل میں حقیقی ایمان موجود نہیں، اور ایمان ملتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 2، سورہ توبہ آیت نمبر 124، ان دونوں آیات کا حاصل یہ ہے کہ قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ان منافقین کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ نفاق اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ دل میں حقیقی ایمان نہیں، اور اس کا علاج ہے قرآن سے تعلق قائم کرنا، قرآن میں غور و فکر کرنا۔ تو فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، پھر کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتی، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں ضرور بہت سے اختلاف پاتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ واحد کلام ہے پوری تاریخ انسانی کا جو اس دعوے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ انسانی کلام کبھی اس دعوے کے ساتھ شروع نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر چیلنج بھی دے دیا گیا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 اور 24 میں ہم پڑھ چکے۔ پورا قرآن بہت بڑی شے ہے، قرآن کی کسی ایک سورت کی جیسی ملتی جلتی کوئی شے پیش کر کے دکھا دو، نہیں پیش کر سکتے۔ تو اگر اس قرآن میں ایسی کوئی بات ہوتی کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کی جانب سے ہوتا تو کثیر اختلاف پاتے، کوئی اختلاف نہیں۔ انسانی کلام میں اختلاف ہو سکتا ہے، انسانی کلام میں گریجویشن بھی ہو سکتی ہے، تدریج بھی، انسانی عقل کا ارتقاء ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام میں کوئی ایسا معاملہ نہیں، اس کا علم کامل ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ فرمائے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے یہ قرآن ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ اس میں ضرور بہت اختلاف پاتے۔ اس کے بعد افواہوں کی مذمت کے ضمن میں ہدایت دی جا رہی ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ، اور جب ان کے پاس کوئی امن کی خبر آتی ہے، أَوِ الْخَوْفِ، یا خوف کی، أَذَاعُوا بِهِ، تو اسے نشر کر دیتے ہیں۔ مراد ہے کہ تحقیق نہیں کرتے، سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر اسے لوٹاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اپنے میں سے ذمہ دار اور صاحب اختیار لوگوں کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو تحقیق کر لیا کرتے ہیں وہ اس کو سمجھ لیتے۔ مراد ہے کوئی اہم خبر ملے، کوئی نیوز آئے تو تحقیق کر لینا ضروری ہے، اور بہتر ہے جو ذمہ دار لوگ ہوں ان تک بات کو پہنچایا جائے، جو معاملہ فہمی رکھتے ہوں اور صحیح فیصلہ کر سکتے ہوں کسی خبر کے متعلق۔ تو افواہوں کی روک تھام کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، سنی سنائی بات کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تحقیق ہونی چاہیے، ہاں اگر سورس ٹھیک ہے، ریلائبل ہے تو بات آگے بیان کی جائے، ورنہ محض سنی سنائی بات آگے بڑھانے سے انتشار پیدا ہو سکتا ہے معاشرے میں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم میں سے چند ایک کے سوا سب شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے۔ یہ اللہ کا رحم اور فضل ہوا۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے عرب قبائل اوس و خزرج کی طرف، جن کے بہرحال یہود سے کچھ تعلقات تھے پرانے، آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل نہ ہوتا، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو چند ایک کے سوا تو شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قتال کیجئے اللہ کے راستے میں، لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ہیں مگر اپنی جان کی، اور آپ اہل ایمان کو آمادہ کیجئے قتال کے لیے۔ یہ اشارہ ہے کہ جب احد کے بعد ابو سفیان و مشرکین نے یہ چیلنج دیا تھا کہ آئندہ سال یعنی سن 4 ہجری میں بدر میں مقابلہ ہوگا، جس کو بدر صغریٰ کہا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور آپ نے صحابہ کو بھی آمادہ فرمایا، اور آپ نے کہا اگر کوئی نہیں جائے گا تو اللہ کا رسول تنہا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم قتال کے لیے۔
بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سن 4 ہجری میں آپ کے ساتھ گئے، مشرکین کی ہمت نہ ہوئی اور مسلمان کامیاب واپس لوٹے، تجارت بھی کر کے آئے تھے۔ اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ لا تکلف الا نفسک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکلف نہیں ہیں مگر اپنی جان کے، وحرض المؤمنین اور اہل ایمان کو آمادہ کیجئے قتال کے لیے، عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کا زور روک دے، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ سخت تر ہے جنگ کے اعتبار سے اور اللہ سخت تر ہے عبرت بنانے کے اعتبار سے۔ یعنی اہل ایمان کی پشت پناہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ پر توکل کر کے انہیں آگے بڑھنا چاہیے اور اللہ کے باغیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کچھ معاشرتی ہدایات عطا کی جا رہی ہیں۔ فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی نیک بات میں سفارش کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا، ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو کہ سفارش کرے گا بری بات میں، یکن لہ کفل منہا، اس کا بوجھ اسی پر ہوگا، وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آپس کے تعلقات میں سفارش کی ضرورت پیش آ ہی جاتی ہے، اچھی سفارش کی اجازت اور تلقین بھی ہے، اس پر ثواب بھی ہے، اور بری سفارش سے منع کیا گیا ہے۔ اچھی سفارش یہ ہے کہ جس کے ذریعے کسی کو اس کا حق دلا دیا جائے، اس کی کوئی تکلیف دور کر دی جائے، یا کسی کو کسی نیک بات کی دعوت دے دی جائے، اچھے کام کی طرف توجہ دلا دی جائے۔ بری سفارش یہ ہے کہ کسی کا حق مارا جائے، ایک حقدار کو محروم کر کے کسی غیر حقدار کو حق دلا دیا جائے، یہ بری سفارش ہے۔ تو فرمایا کہ اچھی سفارش کا اجر و ثواب ہوگا سفارش کرنے والے کے لیے، اور بری سفارش کرنے والے پر اس بری سفارش کا وبال ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور معاشرتی ہدایت دی جا رہی ہے، گریٹنگز کے آداب۔ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو مسلمانوں کو سلام کے ذریعے سے ملاقات کا آغاز کرنا چاہیے۔ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں کوئی دعائے حیات دے، سلام پیش کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے بہتر دعا یعنی جواب دو، اور ردوها، یا اتنے ہی الفاظ لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا حساب لینے والا ہے۔ سلام کرنا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سلام کا جواب دینا علماء فرماتے ہیں یہ واجب ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ انسان سلام پیش کرے۔ قرآن نے کہا کہ کوئی تمہیں سلام کرے تو بہتر جواب دو یا اتنا ہی جواب دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی وضاحت ملتی ہے جامع ترمذی میں، کوئی کہے السلام علیکم، اس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اس کا بہتر جواب ہوگا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو 20 نیکیاں ملتی حدیث کے مطابق، اس کا بہتر جواب ہوگا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا یہ بھی نوٹ فرمائیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ سلام مکمل اتنا ہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد کوئی اور اضافہ نہیں ہے۔ تو ہر اضافے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک اور خوبصورت حدیث ہے مسلم شریف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، اور یہی ایمان تمہیں جنت کی طرف لے جائے۔ اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں محبت کرنے کا طریقہ بتاؤں؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ دنیا کے دیگر مذاہب میں گریٹنگز کے جتنے بھی آداب ہیں، سب سے بہتر ہمارا یہ دین ہے جس نے یہ آداب سکھائے۔ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ۔ اب کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا، اس کو ہم کہیں گڈ مارننگ، کوئی اچھی بات ہوگی کیا؟ گڈ ایوننگ کوئی اچھی بات ہوگی؟ گڈ مارننگ کہا تو کوئی اور بات ہی نہیں، بڑا لمیٹڈ تصور ہوا گریٹنگز کا۔ السلام علیکم، آپ پر اللہ سلامتی نازل فرمائے، کتنی بڑی دعا ہو گئی۔ اور یہ بھی اعلان ہے کہ میری جانب سے آپ سلامتی میں ہیں، آپ کو میری جان سے کوئی خطرہ نہیں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ہمیں اللہ کے اس انعام کو قبول کرنا چاہیے اور سلام کو پھیلانا چاہیے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا۔ لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِیثًا، اور اللہ سے زیادہ کون ہوگا بات کے اعتبار سے سچا۔ اللہ ہمیں قیامت کا یقین عطا فرمائے اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔